ان لوگوں سے ایکسپرٹ سے پوچھئے جو کہتے تھے کہ انڈیا کا ابو کون ہے؟ ٹریورٹ ہیڈ۔ مچل مارش کون ہے؟ کیمرون گرین۔ وہ لوگ کدھر ہیں جو کہتے تھے کہ پاکستان سری لنکا سے جیت جاتا ہے، افغانستان سے جیت جاتا ہے، بنگلہ دیش سے جیت جاتا ہے، چھوٹی ٹیموں سے جیتتا ہے، بڑی ٹیموں سے نہیں جیتتا۔ پاکستان کافی عرصے سے نا جو ٹاپ 5 کی نچلے درجے کی ٹیمیں نے ان سے ہی کھیل رہا تھا، جیسے 5 نمبر، 6 نمبر، 7 نمبر، 8 نمبر، 9 نمبر، 10 نمبر کی ٹیمیں تھی، اور ہر کوئی ایکسپرٹ پاکستان کو اتنی بڑی خطرناک ٹیم سمجھ نہیں رہا تھا۔ پھر آسٹریلیا ورسز پاکستان سیریز پر ورلڈ کپ سے پہلے جو ہو رہی ہے پلان شروع ہوا، تو میں نے کہہ دیا کہ اگر پاکستان آسٹریلیا کو ہرائے گا نا تو پاکستان کا T20 پر اپنا ایک نا لیول کھڑا ہو جائے گا، روب دبدبا پتہ چلے گا، اور وہ پاکستان کرنے میں کامیاب رہا۔ پاکستان نے آسٹریلیا کو ہرایا نہیں ہے، بتایا کہ کرکٹ کی دنیا میں کوئی اور بھی بادشاہ ہے جس کا نام ہے پاکستان۔ وہ بادشاہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا ہے، اور اس کا لیڈر ہے سلیمان علی آغا۔ سلیمان علی آغا نے اپنے آپ کو ایز اے بیٹسمین T20 کا اسپیشلسٹ آج اس نے کنفرم کر دیا۔ کل کو وہ کیپٹن رہے نہ رہے وہ بتائے گا کہ میں نے اپنی پیک پر جب میں کیپٹن تھا تو میں نے ہوم سیریز میں آسٹریلیا کو بیٹ کیا تھا، بنتا تو ہے۔ پاکستان نے اپنے آج 3-4 سپنر ہیں نا وہ ڈالے ہوئے تھے، اور پاکستان اپنی پلاننگ پر کھیلا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے 198 بنایا ہے اور آسٹریلیا نے 108، 90 رن سے آسٹریلیا یہ میچ آ رہا ہے۔ اور وہ لوگ کہاں ہیں؟ ان لوگوں سے ایکسپرٹ سے پوچھئے جو کہتے تھے کہ انڈیا کا ابو کون ہے؟ ٹریورٹ ہیڈ۔ مچل مارش کون ہے؟ کیمرون گرین، ایڈم زمپا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آسٹریلیا کی ٹیم کھیل رہی ہے اس میں آدھی ٹیم تو وہ ہے جو اسپیشلی کلندر ہے پر بے بس کر کے رکھ دیا پاکستان نے۔ پاکستان نے پہلے بہت اچھی بیٹنگ کی، جس کا بہت زیادہ سہرا جو ہے وہ سلیمان علی آغا کے اوپر آتا ہے۔ وہ کس لیے؟ سلیمان علی آغا نے پہلے دیکھا کہ جو میری عوام کہہ رہی ہے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے کہ میں T20 کا پلیئر نہیں ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ میں یہ بات ثابت کر دوں گا کہ میں T20 کا سب سے اچھا بلے باز۔ پھر اس نے کہا کہ میں نمبر 3 جس کو عام طور پر 1 ڈاؤن کہتے ہیں میں آؤں گا۔ پھر وہ آیا اس نے بیٹنگ کر کے دکھائی ہے۔ آپ دیکھیں کہ پہلے T20 میں اس نے کس طرح بیٹنگ کی تھی، اس کے لاسٹ T20 میں اس نے کس طرح بیٹنگ کی تھی، سری لنکا کے خلاف اس نے کس طرح دھواں دار بیٹنگ کی تھی، 6 لگائے تھے۔ اس طرح لگ رہا تھا جیسے یہ سلیمان علی آغا کی جگہ کوئی اور بندے میں روح پھونکی گئی ہے اور وہ بیٹنگ کر رہا ہے۔ آج دیکھیں، آج اس نے 76 کر کے دکھایا، اور مجھے بابر اعظم کے فین سے یہ کہنا پڑے گا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ بابر اعظم کو بھی نا T20 میں ریسٹ کرانا پڑے گی، کیونکہ فخر زمان تو باہر ہے۔ اگر فخر زمان اور بابر اعظم کو آپ اوپنر نہیں بھیج سکتے تو اس سے اچھا ہے تیسرے چوتھے نمبر پر کھلانے پر آپ اس کو باہر نکال دیں۔ اگر بابر اعظم کی جگہ آج خواجہ محمد نافع ہوتا تو سوری یہ 200 سے سکور بہت اوپر چلا جانا تھا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ شاداب خان کی واپسی ہوئی ہے ایز اے بیٹسمین آل راؤنڈر۔ جب وہ کھیلے گا نا تو بالنگ کرنا تو وہ جانتا ہے، سینئر ہے، اور بہت ڈینجرس ہو جائے گی۔ پاکستان کی ٹیم کل کا میچ بھی جیتے گی،
اور پاکستان کا مرال بہت ہائی ہے. یہی ٹیم ہے آسٹریلیا کی, جتنا بھی وہ رد و بدل کر لے, آسٹریلیا نے یہ سوچا بھی نہ ہوگا کہ پاکستانی سیریز, پاکستانی ٹیم ہمارے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوگی, اور وہی ہوا. بہت عرصے بعد آسٹریلیا کی ٹیم پاکستان کے پنجے میں آئی ہے اور بے بس کر کے رکھ دیا. سیریز کیا ہے رہی ہے, وہ اعتراض کر رہا تھا عثمان طارق پر. اب تو ورلڈ کپ کی بہت ساری ٹیمیں اس پر اعتراض کریں گی, کیونکہ جب وہ اپنے بازو کو تھوڑا سا لینڈ کرتا ہے نیتن ملنگا کی سٹائل میں, تو بال چیک ہی نہیں ہوتا. وہ کیرم بال کرتا ہے, لیگ بریک کرتا ہے, آف بریک کرتا ہے, بال کو تیزی دیتا ہے, بال کو فلیٹ دیتا ہے, سلو کرتا ہے. اب تو چیخیں نکلنا شروع ہوں گی. پاکستان کو کل کا میچ ہر صورت میں جیتنا چاہیے اور T20 ورلڈ کپ میں ڈینجرس ٹیم کے طور پر اپنا جو پنجہ ہے ورلڈ کپ پر وہ گاڑ دینا چاہیے. وہ اس لیے کہ اس T20 ورلڈ کپ میں رمضان المبارک بھی شروع ہو رہا ہے اور پاکستان انشاءاللہ تعالی فائنل میں پہنچے گا. چینل کو سبسکرائب کر دیں, ویڈیو کو لائک کر دیں, دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.